السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف شخصیات جو معروف ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور جو گفتگو کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے اور آپ نے بھی یہ ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز حفیظ خان صاحب۔ آپ سینئر صحافی ہیں اور معروف کالم نگار ہیں، اور سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا عمر کا ایک حصہ، بلکہ عمر شروع سے لے کے اب تک آپ نے صحافت میں اتنا ٹائم گزارا، تو سر اس فیلڈ میں آپ کس طرح آئے؟ دیکھیں، میں تو ویٹرنری ڈاکٹر بن رہا تھا۔ اچھا ضیاء اللہ کا دور تھا، اچھا میرا ایک سبجیکٹ تھا، وہ میں نے پاس کر کے ڈاکٹر بن جانا تھا۔ اچھا تو یہ شاید 1982-83 ہے جب ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونٹ بینڈ پہ آرڈیننس لگایا تھا۔ اچھا بس انہوں نے بہت سے لوگ نکال دیے، حالانکہ میرا ایز سچ تو میں سپلی کلیئر کر رہا تھا، اچھا میں تو باقاعدہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ 76-81 تک میرا سیشن تھا۔ اچھا بس نکال دیا انہوں نے، اچھا اور پھر ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ایسے کہ وہ چانس بھی میرا نہیں تھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، بنا میں ڈاکٹر نہیں بن آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا بہت، سکتا۔ ظاہر ہے ایک چیز کے دفعہ بڑھ رہے تھے پھر ایک دم دیکھنا، کسی وجہ سے۔ ایک آپ یہ دیکھیں کہ میں 48 ہمارے یہاں سیمسٹر تھے، اچھا میں نے سبجیکٹ تھے، اچھا تو اس میں سے میں نے 47 کلیئر کی تھی، 47۔ اچھا دکھ تو بہت ہوا، ظاہر ہے وہ اتنی دکھ محنت تو ہے۔ بس وہ پھر وہ دکھ بھی جو ہے نا وہی زندگی میں مل گیا۔ اچھا تو اسی زمانے میں نا پھر میرے پاس اب چوائس کوئی نہیں تھی۔ جب میں لکھنے کا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا نا، بزم ادب میں ہوتا تھا، اچھا ان کی وہ جو بزم ادب کی کارروائی ہوتی تھی میں ہی لکھا کرتا تھا، اچھا لکھنے کی مجھے عادت تھی۔ صحیح اس زمانے میں میں بزم ادب کی کارروائی لکھ کے نا محمود شام صاحب کا نکلتا تھا، اس وقت ہفتہ روزہ مہان بعد میں ہفتہ روزہ تھا، میں اور اس میں بھیج دیتا تھا۔ اچھا آپ لکھتے تھے وہ کاروائی اور پھر آپ ادھر دے دیتے ہاں تھے اسٹوڈنٹ وہ چھاپ دیتے تھے، چھاپ یہ دیتے ہوا تھے۔ مطلب روٹین میں آج فلاں دن منایا گیا، 6 ستمبر منایا گیا، اس میں کوئی اچھا سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صحیح ہے یہ بھی اسکول میں پڑھتا تھا۔ صحیح اس کے بعد بھی میں لکھتا رہا، جب یہ پی این اے کی تحریک چلی اور کالج وغیرہ بند ہو گئے، آپ کو پتہ ہے، جی جی تو میں نے پی این اے کی ساری تحریک لکھی، میں نے اس اچھا تحریک کا ایک ایک دن دیکھا ہے، اچھا اور میں بالکل آپ سے کہوں گا اتنی بڑی یعنی کہ سازش، اچھا اتنی بڑی منافقت اور اچھا اتنی خطرناک تحریر جس کے آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اچھا جب یقین جانیے۔ صحیح ہے اور کس طرح میں نے اپنی آنکھوں میں خود زخمی ہو گیا تھا، اچھا کس طرح، اب میں کیا بتاؤں، مذہبی میں کہنا نہیں چاہتا۔ اچھا بہرحال اس کی تباہی اور بربادی کو آپ دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں، بالکل ایسے آج بھی آپ اس خوفناک ڈریکولین ماحول سے ہم نکل نہیں پائے ہیں۔ صحیح ہے، بہرحال اس کے بعد وہ میں سارا کچھ آپ نے لکھا اور وہ بھیجتا بھی رہا، میں بھیجتے رہے پھر آپ۔ اس کے بعد جب کالج سے نکال دیا اچھا تو میں تو ایف ایس سی ہو گیا نا دوبارہ۔ ظاہر ہے بالکل۔ تو میرا ایک دوست ہے زاہد انجم، بیچارے فوت ہو گئے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے، بہت یاد آتے ہیں، بہت بڑا غم۔ ابھی 27 مئی کو ان کی 5ویں برسی ہے۔ ہم دونوں نے ایم آر ڈی کی تحریک میں گرفتاری دینی تھی، اچھا میں نے اس سے کہا یار مجھے کالج سے تب نکال دیا ہے، اچھا میں گرفتاری دے دیتا ہوں، ہاں چلو اور تو تم کچھ۔ کاروبار کر رہے ہو کرتے رہو۔ اس نے کہا نہیں یار تمہاری شادی، میری شادی ہو چکی تھی، بیٹا بھی ہو چکا تھا، اچھا اس نے کہا نہیں گرفتاری میں دوں گا۔ اچھا پھر میں نے نا روزنامہ آفتاب آیا ہوا تھا ان دنوں میں نا، نیا اچھا لاہور میں، اچھا تو وہ فری لانس رپورٹنگ کی، کافی عرصے کرتا اچھا یہ رہا۔ کس سن کی بات ہوگی جب آفتاب آیا اندازاً یہ آپ جب کو؟ 83 میں نکال دیا نا انہوں نے، اچھا اس وقت، صحیح ہے یہ شاید اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آ چکا تھا۔ صحیح ہے صحیح وہاں پہ ہماری ملاقات سلیم پاشا جیسے عظیم صحافی سے ہوئی، بالکل وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ جو خرم پاشا نہیں ہمارا، ان جی کے جی والد صاحب تھے، اچھا اچھا وہ بڑی محبت قربت ہوئی، پیسے نہیں تھے، اچھا پیسے نہیں نہیں پیسے نہیں دیتے تو پیسے کا اگر، تو بہرحال وہ میں لکھتا رہا، ہماری خبریں چلتی رہی، ایم آر ڈی بن گئی، اس کی خبریں دینا، اچھا اس میں یہ فائدہ ہو گیا کہ مجھے بہت سی چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل گیا صحیح ہے ایز اے جرنلسٹ۔ انہی دنوں میں 83 میں لاہور پریس کا ممبر بھی بن گیا تھا۔ اچھا پھر ممبرشپ بھی آپ کو مل گئی؟ وہ اس زمانے میں تو ممبرشپ کا
کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، ممبرشپ کا مسئلہ بنا پلاٹوں کے بعد. ہاں بالکل یہ سعید آصف صاحب نے مجھے ممبرشپ دی تھی، میں آج تک ان کا میں شکر ہوں. صحیح جی ہے. ہاں. پھر اس کے بعد چلتی رہی لائف، کئی میگزین میں لکھتا رہا. اچھا. اور اس کے بعد میں نے اب یہ روٹی بھی تو کرنی تھی نا. ایک ظاہر ہے اس کے ٹریول بغیر ایجنسی گزارا نہیں ہے. ٹریول ایجنسی میں بھی کام شروع کسی کا کام کیا. صحیح ہے. پھر اس کے بعد میں حسن نثار صاحب کا آیا تھا زنجیر. زنجیر. ہاں اس کے چیف ایڈیٹر تھے. وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. ایک تو اچھا. بہت زیادہ چھپتا تھا، صحیح ہے. میں اس کا چیف رپورٹر تھا. اچھا ویری گڈ. اس کے بعد پھر مشرق آ گیا، سید ممتاز احمد صاحب جی آ گئے. انہوں نے مجھے وہاں پہ رپورٹنگ میں رکھ لیا. اچھا. جب حکومت بدلی، اچھا زنجیر آپ نے چھوڑ دیا پھر ادھر آ گئے مشرق ہاں میں. مشرق میں آ گیا نا پھر. صحیح ہے ہاں. بالکل. تو جب میں مشرق میں آ گیا جی. تو جب تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہم رہے وہاں پہ. اچھا. اس کے بعد انہوں نے نکال دیا. پھر میں نے ٹریول ایجنسی جوائن کی اچھا. کیونکہ بچے تینوں ہو چکے تھے. صحیح ہے. ظاہر ہے پھر ضرورت تھی کہ ہاں. کچھ. اور پھر بعد میں جب مشرق وہ دوبارہ بحال ہو گیا، وہ ممتاز ہم دوبارہ آ گئے. جی. میں یہ میرا خیال ہے 94 ہے، 94 یا 95. صحیح ہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا یار اب میری رپورٹنگ جو ہے نا اچھا. یہ اب ہوگی پوری. پوری ہو اب گئی. ویسے میں لکھنے کا شوق تھا، میں کہ نوجوانوں کا کام ہے. صحیح یہ میں ہے. 95 کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. میں نے ڈائریاں، قلم، وہ مختلف جو لکھا کرتا تھا جی جی. وہ لکھنا شروع کی. کالم، مختلف نام سے کالم لکھتا تھا. اچھا. یہ جو دریدہ دل ہے نا، جو جس کے نام سے لکھتا ہوں، یہ ریحان ضمیر ہوتا تھا. اس کا ایک ہوتا تھا ہفتہ تھا تو اس کا بھی ہفتہ روزہ، لیکن کوائف ہوتا تھا. اچھا. تو اس نے مجھے کہا جی وہ کالم آپ نے لکھنا ہے. تو اچھا. پھر دریدہ دن سب سے پہلے ریحان ضمیر کے جو ہے نا ہفتہ روزہ میں ہفتہ چھپا. روزہ میں وہاں سے سٹارٹ. ہاں پھر وہاں سے لے کے پھر یہی چلتا رہا. پھر اس کے بعد پاکستان میں کالم لکھے، اچھا. اس کے بعد انصاف میں لکھے، اچھا. پھر ایکسپریس میں لکھے. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے میں جہان پاکستان چلا گیا. اچھا. پھر وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا، پھر اچھا. واپس ایکسپریس میں آ گیا. صحیح ہے. لیکن ان دا مین وائل مجھے نئی بات پہ بھی لکھنا پڑا جب اچھا. تو ایکسپریس. صحیح ہے. تو اب مجھے ایکسپریس میں دوبارہ آئے ہوئے بھی 5 سال ہو گئے ہیں. اور جب میں گیا تھا اچھا. تو اس وقت بھی مجھے تقریباً کچھ 9-10 سال ہو گئے تھے. اچھا. مطلب وہاں میرے ہفتے میں 3 کالم ہوتے ہیں. صحیح ہے. بس اچھا. زندگی گزر رہی ہے بھیا. اچھا سر، ایک عام جو قاری ہوتا ہے نا، کالم نگار کا جو عام بندہ پڑھتا ہے، جو اس طرح ملا نہیں ہوتا جس طرح مجھے آج آپ نے شرف ملاقات بخشا، آپ کی مہربانی ہے. پہلے بھی ملاقات کا وقت دیتے ہیں. تو عام آدمی جو ہے نا، جیسے دیہات میں کوئی رہتا ہے جو پڑھتا ہے، اعجاز افیل خان صاحب، اجمل لیائی صاحب، کوئی بھی جو بڑے کالمسٹ ہیں، اچھا ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت زیادہ امیر ہوگا. تو کیا آپ کے پاس بھی بہت زیادہ پیسے ہیں؟ میرے خیال ہے سب سے پہلے میں بتا دوں بھائی، میں کوئی نامور کالم نگار نہیں ہوں. میں تو غریب سا بندہ ہوں. آپ اس گھر میں بیٹھے بھی آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. اچھا. آپ نے اس کی دیواریں بھی دیکھ لی ہیں. نہیں دیواریں ہم دکھائیں گے نہیں، ہم نے تو نہیں میں خوبصورت ویسے بغیچہ. بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. نہیں ایسی بات نہیں. میں تو بڑا اللہ کا بس شکر. اللہ کا شکر ہے رہ رہا ہوں. صحیح ہے. میں نے آپ سے گزارش کی، آپ جن کے نام لے رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یار. وہ کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، لیکن سر ہمارے کچھ نزدیک راہوں میں پڑے ہوتے دیکھیں ہیں. نا ہمارے نزدیک آپ بڑے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ آپ نہیں کو یہ تو دکھانا. دیکھو آپ کی کچھ حقیقت میں بڑے لوگ ہوتے ہیں نہیں نا سر. آپ یہ آپ کی میں کہتا ہوں بڑا پن ہے، آپ کا بڑا پن ہے. میں اس لیول پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میں تو بس لکھتا رہتا ہوں. اللہ خیر کر رہا ہوں. سر آپ کو جو پڑھنے والے ہیں نا اور ابھی جو آپ کو سننے والے ہیں، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ چھوٹے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا سر، جو نئے لوگ ہیں لکھنا چاہتے ہیں یا لکھنے کی طرف ابھی آ رہے ہیں، ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ کس طرح تحریر میں پختگی لا سکتے ہیں، کیا کریں وہ لوگ؟ دیکھیں میں پہلے مشورہ دوں گا ایک دم کالم لکھنا نہ شروع کر دیں. میں نے اچھا. بھی ایک دم کالم نہیں لکھے ہیں. اچھا. میں نے 95 میں لکھے ہیں. صحیح ہے. مجھے پریس کلب میں اکثر ملتے ہیں جی کتنا ہوا آپ کو جاب کرتے ہوئے بھی 15 دن مہینہ. جی جی یار پہلے اپنا جو آپ کا کام ہے بالکل وہ کریں. بالکل. قانون تو دیکھا نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے سیدھے بندہ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے ایکسپیرینس بھی ساری ہو گیا چیزیں. یا یہ روٹین میں کام نہیں کرنے والا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھنا ایسے کالم نگاروں کی ایسوسیشن ہے ہاں. جو میں حیران ہوتا ہوں. اچھا. پہلے تو میرے کو مشورہ دوں گا کالم لکھنے کی بجائے نا اچھا. وہ اپنے جس ڈیوٹی پہ اس پر ریسرچ کریں، اچھے طریقے سے کریں. ٹھیک ہے نا. جسم کو کہتا ہے نا شہرت. ہاں جی. پہلی بات ہے بھائی میں شہرت سے بہت گھبراتا ہوں. میں کو سچی بتاؤں
میں سمجھتا ہوں سورج بھی بلاؤں کی ماں ہے، اچھا اور کیسے کیسے آپ کے سامنے جو شہرت یافتہ ہے کدھر ہے، زندہ ہے، اسی زمین پر ہے، کہاں چلے گئے؟ لہذا میرا ان کو اب لکھنے کی بات ہے، انہیں کہا کو پڑھا کریں، مطلب یہ اخبار کے علاوہ نا بکس پڑھا کریں۔ اچھا یہ سر بڑا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، میں جن لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں نا وہ کہتے ہیں جی پڑھیں بھی نہ اور لکھنا شروع کر دیں۔ سر ان کو تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ نہیں سر، پتہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے اخبار صبح دیکھنا ہے، چلو اخبار نہیں دیکھنا، اخبار اب ڈیجیٹل سارا ہو گیا، کم از کم اب ویب سائٹ بڑے وہی کالم وہاں پہ مل جاتے ہیں، خبریں مل جاتی ہیں۔ اچھا وہ نہیں کرنا اور کہنا ہے جی میں یہ تحریر لکھی ہے، میں نے یہ بلاگ لکھا ہے۔ تو یہ مشورہ بیسیکلی میں ان لوگوں کے لیے آپ سے لے کے آپ کی زبان سے کرانا سر چاہ رہا کہ بغیر پڑھے۔ نہیں، میرے یہی ہے کہ دیکھیں آپ ضرور لکھیں، بلاگ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، دنیا میں اب تو بڑی اوپن چل رہا ہے، جی جی، لیکن تھوڑا سا پڑھ بھی لینا، اب کیا لکھیں گے تاکہ حقائق کا تو پتہ یار؟ چلے۔ اگر اب آپ تو کسی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سب سے پہلے اپنا ملک کو ہی پڑھ لیں بالکل یار، پاکستان 14/1997 کے حالات و واقعاتی کو دیکھ لیں، بالکل۔ اور دنیا کا ادب پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، تو پڑھنا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اگر آپ لکھیں گے تو بہت سے لکھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک اینکر کو شہرت ملتی ہے نا، اخبار میں شہرت کا ذریعہ صرف کالم نگار، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو شہرتیں اس قسم کی شہرت ہوتی ہے کاغذی پھول کی طرح ہوتی ہے۔ ہاں، اب آپ اگر اچھا لکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں، وہ پھول ہے۔ اب وہ ہر بندہ چاہتا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے وہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن راستے میں کسی حادثے وہ بیچارے راستے میں رہ جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے وہ اپنی وہ ڈیوٹی پوری کریں جو اخبار نے ان کو دی ہے، تاکہ اس سے کام میں بھی پختگی آئے اور کام میں چیزیں پہنچ بھی گئے ہو، پھر ہونا آپ کی شروع ہو جاب جائیں۔ بھی اچھی رہے گی، ادروائز جاب بھی فارغ کر اچھی دیے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کالم نگار بھی ہیں، آپ اینکر بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے 8-9 گھنٹے آپ نے کام بھی کرنا ہے دفتر میں بھی، یار انسان ہے، کس کتنا بھی طرح کرے گا، بالکل ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ زیادہ تر کالم لوگ وہی لکھتے ہیں ایک تو جن کے بعد تجربہ آ جاتا ہے، یا جو اب روٹین وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب میں نے آپ سے کہا 95 میں نے رپورٹنگ چھوڑ دی تھی، صحیح ہے، آج 95 کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 25 سال ہو گئے بالکل ہیں، ایسے ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج بھی آپ رپورٹر دیکھیں، وہ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، موج مستی ہے۔ اصل میں ہوتا بتاؤ کیا ہے، اخبار جو رپورٹر ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا ہے، اس کی روز ملاقات ہوتی ہے، روز بات ہوتی ہے۔ بالکل یہ ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے، اخبار اور میڈیا، کہ نوجوانوں کو موقع دیں، موقع دیں انہیں۔ اور جو سینئر ہیں ان کو اور بھی کام نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں کروں انہیں ہٹا دیں، نہ 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 نہ، ان کو تھوڑا سا اپلفٹ کر دیں، انہیں کہ اب یہ کام ان سے کریں وہ گے، کام لیں جو ہاں ان سے لینے چاہیے، اب جو لینے ایج کا بھی چاہیے، تقاضا۔ ہاں۔ بالکل دیکھیں نئے نئے لڑکے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں آج کی جو ہے نا یہ صافی آج کا، وہ ہمارے زمانے سے بہت تیز ہے، اور میں بڑا مطمئن ہوں۔ اچھا میں بل نہیں کہوں گا، ہمارے زمانے میں تو ڈل صافت تھی، ارے ماشاء اللہ یہ وہ، اور وہ اتنا ہے محنتی ہے، اس کو سارے سسٹم کا پتہ ہے، اس کو ساری ویب سائٹ کا پتہ ہے، دنیا پوری میں ایکسیس ہے، اس یہاں کو سے بیٹھ ایکسیس کے حاصل نہیں بالکل ہو، اور بے شک وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں کسی دن کبھی چل جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک خبر کے لیے ادھر کرنا، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا جی وہ زمانے نہیں، یہ بہت آج کا نوجوان صحافی یقین کریں یہ ہماری عزت اور شان ہے، یہ بھاگ رہا ہے، دیکھنا ابھی پہنچے گا، پھر ادھر جانا، چینل میں آپ خود کام کرتے ہیں، چینل کی جاب کتنی سخت ہے اور کتنی رسکی ہے، تو نوجوان بہرحال اس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں بھائی، میں بڑا مطمئن ہوں، یعنی کہ ہم جب نوجوانی میں تھے نا تو اتنے نہیں تھے جتنے یہ ہیں، اچھے لفظوں میں کہو نا کہ برے لفظوں میں نہیں کہہ رہا، محنت کر رہے ہیں یہ لوگ، جی ہاں۔ اچھا سر، لائٹ سی ایک بات پوچھنی ہے کہ جب آپ بچے تھے، مطلب جب آپ نے ہوش سنبھالا، لڑکپن جب ہوتا ہے انسان کا، تو شرارتی تھے آپ یا سنجیدہ مزاج تھے؟ نہیں، میں بہت ہمیشہ سنجیدہ مزاج تھا، اور آج بھی ہوں۔ شرارتی نہیں تھے آپ؟ میں شرارتی تھا ہی بھلا، بس میں شرارتی ہوئی بچپن میں تو سر کچھ شرارتیں ہوتی ہیں نہیں، مجھے نہیں یاد آتا، اب میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بس یہ کالج گیا نکلنا ہی لگا رہا، صحیح ہے، کبھی ادھر سے نکالا کبھی ادھر سے نکالا، صحیح ہے، وہ جو جوانی تھی وہ تو دیکھا نا، جب میں پیدا ہوا ہوں گا اچھا تو 1958 میں ایوب خان مارشل لگ گیا، اس میں پیدا ہوا، صحیح ہے۔ وہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن پیدائش تو مجھے آپ کے کوئٹہ میں ہوئی نا؟ میری کوئٹہ میں ہوئی تھی ٹھنڈے پیدائش، علاقے میں ہوئی؟ ٹھنڈے علاقے میں ہوں، لیکن وہ میرے تصوروں میں آج بھی دن ہے، لیکن میں جب 2-3 سال پہلے کوئٹہ گیا اچھا
تو میں تو بہت مایوس تھا اس کو دیکھ کے. اچھا لاہور بہت اچھا تھا. اچھا وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ انسانوں کا ہجوم آ گیا ہے اور اس کی پتہ نہیں کتنے پیسے ملتے ہیں. تو سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے. میں تو بڑا مایوس ہوا تھا اچھا کہ میں نے اس شہر کے اندر کوئی 6 سال گزارے اور میں بیچ میں جاتا بھی رہا ہوں. اچھا یہ بڑا وقفہ ہو گیا. 74-75 میں جاتا رہا ہوں میں وہاں پہ. صحیح ہے. تو وہ کوئٹہ میں بات نہیں رہی سر. اچھا لاہور بہتر لگا مجھے. یا ویسے بھی جہاں سے اب رہتے ہیں نا, بھی دیکھیں نا بچپن پہ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے ایم سی پرائمری اسکول میں ٹاٹوں کا جو اسکول تھا نا, ٹاٹوں کا, جی اس جی سے میں نے تیسری جماعت میں داخلہ لیا. وہاں 2 جماعتیں پڑھ کے آیا تھا. اچھا پھر ریلوے اسکول میں چلا گیا. صحیح پھر ہے. اسلامک کالج. اچھا پھر اسلامک کالج سے کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج. صحیح ہے. پھر کیا کہتے ہیں ویٹنری کالج یونیورسٹی ہے. صحیح ہے. آج کل جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں نا پروفیسر نسیم, اچھا وہ میرے کلاس فیل ہو رہے ہیں. اچھا کلاس فیل نہیں, مجھ سے ابھی بھی اس سے بڑی دوستی ہے. صحیح 2-3 سال پہلے انہوں نے ایک ویب گروپ بنایا. وہ اچھا ہمارے جو وائس چانسلر ہیں نا, جی جی یو وی ایچ ویس کا نام ہے, یونیورسٹی آف ویٹنری سے, جی وہ ہمارے بالکل وائس بالکل. چانسلر ہیں. وہ میرے کلاس فیل ہو رہے ہیں. صحیح ہے. بس زندگی گزر گئی یار. اب کیا, اب کس کس پچھتاوے کا ذکر کریں, کس کس محرومی کا ذکر کریں. وہ دن بڑے مشکل پڑ گئے تھے. ظاہر ہے وہ ہر جگہ سے پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی. جب مجھے یاد ہے کہ جب اسلامک کالج ریلوے روڈ میں جی جی میرا کوئی پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کبھی تعلق نہیں رہا. اچھا میرا ایک اسٹوڈنٹ تنظیم جب میں کالج میں, اس کا نام تھا نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. یہ بھی این ایس ایف کی طرح ایف کے تھے. صحیح ہے. جب کھر صاحب کو نکالا گیا تو ایک جلوس نکلا, نہ میرا لینا نہ دینا, نہ میں تھا, نکال مجھے دیا ان لوگوں کے ساتھ. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یار یہ ہوا کیا. میں تو کوئی شریک ہی نہیں تھا, نہ میرا تعلق تھا. اچھا تو یہ بڑی, جس سے کہتا نا, یہ کالج سے نکالا جانے کی بڑی لمبی تاریخ ہے. ہو سکتا ہے کہ, لیکن بس یار جسے کہتے ہیں نا کہ اب اگر میں ڈاکٹر بن جاتا شاید کالم نگارنا ہوتا, شاید آج آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوتا. ہاں بس یہی ہے کہ آپ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں. قسمت کی کھیل ہے سر. آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا یہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی ٹائم آپ سے لیں گے. تو ناظرین آج ہمیں دیں اجازت. حفیظ خان صاحب سے حفیظ خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا یہ جاری ہے. ہم پھر کسی انشاءاللہ دوبارہ نشست میں مزید ان سے گفتگو کریں گے, کیونکہ جتنی ان کی باتیں ہیں اور جتنی باتیں سننے والی ہیں یہ ایک نشست میں مکمل ہونے والی نہیں ہیں. اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. اجازت حفیظ خان صاحب کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو, کوئی آپ نے میرے بارے میں, کوئی آپ نے چینل کے بارے میں رائے دینی ہو, آپ ضرور دیں. تو ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.